حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ احد سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ موکب بنو عبد الاشہل پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ قبیلہ تھا جس قبیلے کے بہت سارے مردوں نے جام شہادت نوش کیا تھا غزوہ احد میں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ وہاں سے گزرے۔ سیدتنا ام عامر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دیکھتی ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس جلوہ فرما ہے۔ اس خاندان میں، اس قبیلے میں کچھ دیر پہلے تک خواتین رو رہی تھیں۔ کوئی شخص یہ ذکر کر رہا تھا کہ میرا فلاں بہادر شہید ہو گیا، کوئی خاتون رو رہی تھی کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، کوئی رو رہی تھی کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جب خواتین حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتی ہیں تو سیدتنا ام عامر رضی اللہ تعالی عنہا جو بات فرماتی ہیں، کہتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ سلامت ہیں تو اب کوئی مشکل حیثیت نہیں رکھتے، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب آپ سلامت ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس خاتون کے پاس سے گزرتے ہیں۔ ذرا دل کی آنکھیں کھول کر سنیے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ آج اگر کسی گھر میں ایک میت بھی ہو جائے تو ذرا اس گھر کا ماحول اور اس گھر کی کیفیت اپنے ذہن میں لا کر یہ بات سنیے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس خاتون کے پاس سے گزرتے ہیں جس خاتون کا باپ، اس کا شوہر اور اس کا بھائی تینوں کے تینوں اس مارکے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ والد بھی چلے گئے، شوہر بھی چلے گئے اور بھائی بھی چلے گئے۔ ایک عورت دنیاوی طور پر اپنا سہارا کن مردوں کو سمجھتی ہے؟ سب سے پہلے وہ جس کی گود میں پلی بڑی، اپنا باپ، اپنے والد کو اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھتی ہے۔ پھر جس بھائی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے ایام گزارتی ہے وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھتی ہے۔ پھر آخرکار وہ بیاہ کر جب دوسرے گھر رخصت ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے۔ یہ تینوں مین افراد اس عورت کے اس مارکہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے ایک قاصد جاتا ہے، اس خاتون کو بتاتا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کے والد بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ کے شوہر بھی اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ کہا قاصد کو اس خاتون کی زبان سے جواب یہ ملتا ہے، ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو ایک طرف رہنے دو، بتاؤ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حال کیسا ہے، میرے محبوب کس حال میں ہیں؟ بتایا گیا خیرن یا ام فلان ہوا بحمد اللہ کما تحبینا۔ اسے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بالکل خیریت سے ہیں، الحمدللہ حضور خیر و عافیت سے ہیں۔ تو اب بھی اس خاتون کو یقین نہیں آتا، وہ کہتی ہے میں اپنے آقا کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آقا کو دیکھنا چاہتی ہوں، بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس خاتون کو بھیجا گیا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب دیدار اپنی آنکھوں سے کرتی ہے تو اب سیدہ ام عامر رضی اللہ تعالی عنہا کی کلمات سے، ان کی زبان سے جو بات ادا ہوئی تھی، اس خاتون کی زبان پر بھی وہی بات جاری ہو جاتی ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ سلامت ہیں تو کوئی مشکل کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ محترم اور پیارے بھائیوں، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا حق ہم کیا ادا کر سکتے ہیں؟ ہم نے حضور سے محبت کا حق کیا ادا کیا؟ صرف مال خرچ کر دینا، صرف پیسہ لگا دینا، ربیع الاول شریف کے مہینے میں اچھے کپڑے پہن لینا، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک نقش والا نالین اپنے سینے پر لگا دینا، کیا یہ کرنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ یہاں تو باپ بھی دے دیا، شوہر بھی دے دیا، بیٹا بھی دے دیا، بھائی بھی دے دیا، اس کے باوجود زبان پر کلمات یہ ہیں کل مصیبت بعدک جلل،
حضور آپ سلامت ہیں تو کسی طرح کا کوئی معاملہ، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اور صحابیات کا حضور سے الفت اور محبت کا اظہار۔